جادو کا علاج، اس پر درس تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک علاج ایسا ہے جو کہ شیطان کا عمل ہے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے، کاہن، عامل، بابوں کے ذریعے، یہ حرام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اور دوسرا طریقہ علاج وہ ہے رقیہ، دم، جس کو ہم اردو میں دم کہتے ہیں، اور اس کے لیے شرط ہے قراءت۔ رقیہ کہتے ہیں قراءت، ہم نے اس کا چیپٹر پڑھا ہے کہ اس میں دم میں قرآن کی آیت یا مسنون دعا یا کوئی بھی دعا جس میں شرک نہ ہو، اس کا دم عربی زبان کے اندر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے، اس میں تھوک کے چھینٹے بھی ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر ریکارڈنگ جو ہے وہ رقیہ نہیں بن سکتی۔ ریکارڈنگ جو ہے وہ رقیہ نہیں ہے، نہ اس میں وہ قرات تو ہے لیکن اس میں نہ پھونک ہے، نہ اس میں یعنی ہوا ہے، نہ تھوک کے چھینٹے ہیں۔ اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ مریض خود پڑھے رقیہ شرعیہ، رقیہ کو قرآن کی آیات، جادو کے تعلق سے خاص آیات ہیں اور دعائیں ہیں۔ اور اگر مریض نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ بھی سکتا ہے لیکن اس پر دوسرا بندہ بھی دم کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے، اس پر احسان کر سکتا ہے تو کرے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مریض ہے تو آپ اس پر رقیہ کریں، یہ اس پر احسان ہے۔ اور کسی سے کروایا بھی جا سکتا ہے، کہہ کر بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ مذمت اس وقت ہے جب توکل میں کمی آئے، ورنہ دم کرنا، مسنون دم، رقیہ، یہ اللہ اور علاج کروانا یہ اللہ پر توکل میں سے ہی ہے۔ جب ایک بندہ شریعت کا حکم سمجھ کے علاج کرواتا ہے یا دم کرتا ہے، کرواتا ہے، تو وہ دراصل اللہ پر توکل کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص سے دم اس لیے کرواتا ہے کہ اس کا دم چلتا ہے، اس کے دم میں کوئی خاص خاصیت ہے، دم خاصیت کس چیز میں، کمال کس چیز میں؟ اللہ کے کلام میں کمال ہے، ان دعاؤں میں کمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس دم میں کمال ہے، بندے میں کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بندے میں کمال سمجھنے لگ جائے تو یہی وہ چیز ہے جو اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتی ہے، توکل میں کمی آ جاتی ہے، اور توحید کے اندر جو کمال ہونا چاہیے اس کے منافی ہو جاتی ہے، اور شرک اصغر میں وہ بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کم از کم۔ اور شرک اصغر جو ہے اگر یہ بڑھ جائے تو یہ شرک اکبر بھی تک بھی لے جاتا ہے آدمی کو کہ اس کو اسلام سے خارج تک کروا دیتا ہے۔ اس میں ایک اور بات سامنے آئی تھی، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول تھا کہ جادو کا علاج جادوگر ہی کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے کہ جادو کا علاج جادو کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب یہ لے لیا ہے۔ اصل مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ ایک آدمی جادو کے مریض کا علاج کرتا ہے اور بڑا کامیاب علاج کرتا ہے، لیکن اس کو نہ سنت کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ دم کا پتہ ہے کہ دم، مسنون دم، شرعی طریقہ کیا ہے علاج کا، یعنی رقیہ، دعائیں یا ادویات کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے، اس کو ان جائز طریقے میں سے کوئی بھی طریقہ کا نہیں پتہ، اور پھر بھی وہ علاج کر لیتا ہے، ایک مریض کا جادو توڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادوگر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ اور جادوگر کی حقیقت ہم سمجھ چکے ہیں کہ جادوگر اصل میں شیطان کا عبادت گزار ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطانوں کے، شیاطین کی، اور لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ یہ شیاطین الانس والجن مل کر لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ ان کے پاس جانے کی سزا، صرف جانے کی سزا، کسی کے دل میں ایک آدمی جاتا ہے ان کے پاس
ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، نہ اس کا دل ان کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، صرف جاتا ہے ان کے پاس، جانے کی سزا یہ ہے کہ 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر دل میں تھوڑا یقین بھی آ گیا کہ بندے کے اندر کوئی ہے قابلیت، تو اس کا جرم جو ہے وہ کفر ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے، جو شریعت، جو وحی کا علم، قرآن و حدیث، اس کا انکار کر دیا ہے۔ لہذا جادو کا مریض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا بالکل حرام ہے، اپنی عبادتیں اور ایمان ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی مسئلہ سامنے آیا کہ تعویذ کے ذریعے بھی لوگ علاج کرتے ہیں، یہ تعویذ باندھ لو، اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہوگا۔ تعویذ، پہلی بات یہ ہے کہ تعویذ ایک غیر شرعی طریقہ ہے، چاہے اس میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوں یا مصنون دعائیں لکھی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا یہ موقف ہے، ان جو تابعین نے نقل کیا ہے اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کے نزدیک دور جاہلیت کے تعویذوں میں اور وہ تعویذ جن میں قرآن لکھا گیا ہو، یعنی قرآنی تعویذ، ان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی حرام ہیں۔ قرآن، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تعویذوں کا بھی چیپٹر پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اپنا سرکاری قاصد ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا کرتے تھے قبیلوں میں، علاقوں میں، کہ اپنے جانوروں کے گلوں سے بھی تعویذ کھول دو، جہاں کہیں ملے اس کو کاٹ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے یہ یاد ہوگی آپ کو حدیث مسند احمد کی، کہ 9-10 بندوں کا ایک وفد آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 کا اسلام قبول کر لیا اور 1 کا نہیں کیا۔ تو پوچھنے پر بتایا، انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ یہ بھی اسلام قبول کرنے آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے کس قدر حریص تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا، حوصلہ دیا کہ آپ کہیں اپنے ہلکان نہ کر لیں اپنے آپ کو ان کی پریشانی میں۔ اور ایک بندہ اسلام قبول کرنے آیا ہے، آپ نے اس کو دفع کر دیا، قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی اس میں کہ اس کا اسلام، اس کو سچا نہیں سمجھا اسلام قبول کرنے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے گلے میں تعویذ ہے، تمیمہ کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ تعویذ اصل میں ان دعاؤں کو کہتے ہیں، اس دم کو کہتے ہیں جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ تعویذ برحق ہے، وہ دم ہے۔ تعویذ کا مطلب اصل میں دم ہے، لیکن لوگوں نے جو ہمارے اردو میں تعویذ جن چیزوں کو کہتے ہیں وہ اصل میں عربی میں تمیمہ ہے، تمائم، ان کو حرام، شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، لٹکانے والی چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویذ کی وجہ سے اس بندے کے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اس بندے نے جب دیکھا کہ یہ وجہ ہے تو اس نے فوراً کاٹ کے پھینک دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعویذ قبول کیا۔ ایک بندے کے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو میں کڑا دیکھا اور وہ مریض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تکلیف کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تیری تکلیف میں سوائے اضافے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا، اور اگر تو اس حالت میں مر گیا، ما افلحت ابدا، کبھی بھی تو کامیاب نہیں ہوگا، مطلب تو جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ عیادت کرنے کے لیے بندے کی گئے، مریض تھا، تو ہاتھ لگا رہے تھے اس کے جسم پر، بازو پہ ہاتھ لگا تو دیکھا اندر دھاگا بندھا ہوا ہے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اور ادھر انہوں نے آیت بھی پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تو نہیں کھولے گا اس کو تو اس حالت میں مر گیا، تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ حالت، یہ تعویذوں کی اور کڑوں کی اور چھلوں کی اور دھاگوں کی جو پڑے ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر گئے،
بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا، فوراً پہلا جملہ کیا تھا؟ شرک، عبداللہ کے گھر میں شرک۔ اس نے بتایا اللہ کے بندے میری آنکھ میں تکلیف ہے، میں نے اس پر دم کروایا ہے۔ تو اس نے یہ نہیں سنا، فوراً کاٹ دیا۔ اور وہ بیوی حیران ہو گئی، زینب نام تھا، کہ پہلے تو اگر میں کھول دوں تو تکلیف ہوتی تھی، آنکھ میں چبھتی تھی، آج تکلیف نہیں ہوئی جب عبداللہ نے کاٹا ہے۔ تو بتایا کہ وہ شیطان تھا، یعنی جن، جو تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا تھا، اور جب تم دھاگا پڑوا کر باندھ لیتی تھی وعلیکم السلام تو وہ ہٹ جاتا تھا۔ یہ شریعت کے نظر میں ان چیزوں کی حیثیت یہ ہے، تعویذوں کی، چاہے وہ دم کیے ہوئے دھاگے ہوں، قرآن لکھے ہوئے تعویذ ہوں، ان کا حکم یہ ہے۔ اب ایک مریض ہے، جادو کا مریض ہے، اس کا علاج ایک بندہ ان تعویذوں اور دھاگوں کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ جادو کا علاج شریعت میں ہے، دم کے ذریعے ہے، دواؤں ادویات کے ذریعے ہے، لیکن یہ علاج، پہلی چیز تو یہ کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، شریعت کی روشنی میں یہ حرام ہے۔ اور ایک آدمی اس طرح تعویذوں کے ذریعے ایک مریض کو اس کا جادو توڑ دیتا ہے، علاج کر دیتا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ اس کی روشنی میں، ان کا فرمان کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو غیر شرعی طریقہ اپناتا ہے جادو کے مریض کا علاج کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اس کا علاج، سمجھ لو وہ کوئی، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ اصل میں وہ شیاطین کی عبادت کر کے کوئی عمل کرتا ہے، شیاطین کی عبادت والا، شیاطین الانس والجن مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی علاج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو پروسیجر ہے اس میں پہلا قدم اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمان تو جان دے سکتا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ اگر ان کو پتہ ہو، یہ جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، یہی لوگ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ایمان کے لیے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لوگ بھوکا مرنا پسند کرتے ہیں، ہر قسم کا تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ تو جو لوگ غیر شرعی طریقے کے ذریعے جادو کے مریض کا علاج کرتے ہیں اور کامیاب علاج ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ اس نے ایک تو شرعی طریقہ بھی نہیں اس کے پاس، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جادوگر ہے۔ یہ علامت ہے جادوگر، یہ موٹی سی علامت ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ علاج شرعی طریقے سے کرتے ہیں یا غیر شرعی طریقے سے۔ یہ آگے تفصیل ہے، مزید آپ جو ہے اس میں جب توحید کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو اس کی باریکیاں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا اس بارے میں کہ جادو کا علاج تعویذوں کے ذریعے، قرآنی تعویذوں کے، انہوں نے فرمایا یکرہ ھذا کلہ، یہ سب کا سب حرام ہے۔ تو یہ چیپٹر تھا النشرہ، نشرہ کہتے ہیں، دور جاہلیت میں نشرہ، دور جاہلیت میں کاہن عامل بابے ہوتے تھے، ان پر لوگ بڑا خرچ بھی کرتے تھے، ان کے ذریعے ان سے علاج کرواتے تھے اس طرح کے، اور یہی دین چلتا تھا۔ اسی لیے ان کاہنوں کے پاس جانے کا حکم خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے پاس خالی جانا بھی جرم ہے۔ خالی جانے سے بندے کی 40 دن کوئی نماز، نفل، نہ سنت، نہ فرض، نہ کوئی استخارہ، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ قبول کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس پر اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اگر فرض نماز ہے، فرض ادا ہو جائے گی، یعنی اس کو دہرانے کا نہیں کہیں گے 40 دنوں کے بعد آپ اپنی ساری لوٹاؤ، وہ ہو جائیں گی، حاضری لگ جائے گی، لیکن اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ سزا ہے۔ اور اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی یقین آ گیا کہ اس بندے کی بات تو کچھ صحیح ہے، کچھ تو اس نے صحیح کیا ہے، کچھ تو اس کے پاس ہے، تھوڑا سا بھی اگر دل مائل ہو گیا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام پر نازل ہوا جو دین ہے، جو وحی ہے، جو نور، اس کا انکار کر دیا ہے۔ ائمہ کرام نے اس کے چند
طریقے لکھے ہیں علاج کے جو ہر گھر میں معلوم ہونے چاہیے، ہر بندے کو معلوم ہونے چاہیے، کہ ابن بطال رحمہ اللہ یہ بخاری شریف کے شرح کی ہے، انہوں نے سابقہ ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بیری کے 7 پتے لے لیں اور 2 پتھروں کے درمیان ان کو رگڑ باریک کر لیں اور پانی سے وہ دھو لیں، اور اس میں 3 گھونٹ اس پانی میں سے اس بیری کے پتے رگڑ لیں اور اس میں پانی میں مکس کر لیں، اور اس میں سے 3 گھونٹ وہ پی لے اور باقی اپنے اوپر بہا لیں۔ اس پانی پر رقیہ کریں، یعنی آیات اور احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور پھر دم کرنے کا طریقہ ہے کہ صرف پڑھیں اور اس پر پھونک ماریں، اس میں تھوک کے تھوڑے چھینٹیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو یہودی جو تھے اس کے قریب لگے، اس لڑکے کے قریب، حتیٰ کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جو کنگھی کے ذریعے نکلتے ہیں وہ منگوا لیے، اور کنگھی کے جو دانت ہیں ٹوٹ جاتے ہیں وہ بھی منگوا لیے۔ تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی کے جو دانت ٹوٹے ہوئے تھے وہ لے لیے، وہ ان کو دے دیے۔ تو انہوں نے اس پر جادو کیا، اور وہ کرنے والا لبید بن اعصم تھا۔ لبید بن اعصم اسی کے شاگرد ہے جس نے سب فرقہ جہمیہ کی بنیاد رکھی ہے، اس یہودی کا لبید بن اعصم۔ تو پھر یہ آیات جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ایک ایک گرہ کھولتے رہے اور آیت کو یہ صورتیں پڑھتے رہے حتیٰ کہ ساری گرہیں کھول گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہی وہ گرہیں کھلیں ایسے آپ کا جادو ٹوٹا، ایسے آپ تندرست ہو گئے جیسے رسی میں بندھا ہوا آدمی ایک دم کھل جائے۔ یہ جادو کا بنیادی علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں مل جائے چیز، کیونکہ جادوگر جیسے قرآن میں آیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر اس پر پھونک مارنے والی کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگنا، کیونکہ جادوگر انسان جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال لیتے ہیں یا اس کے جسم کا کوئی بھی استعمال شدہ کپڑا جیسے ہے وہ لے لیں گے، اس میں گرہ لگائیں گے اور پھر وہ اپنے منتر پڑھیں گے اور اس پر پھونکے مارتے ہیں۔ تو اس طرح وہ، اور اس کا علاج یہی ہے کہ اگر وہ مل جائے چیز تو وہ گرہیں کھول دیں، یہ سورت پڑھ کر کھولتے جائیں اور سورت پڑھتے رہیں، جادو اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض کا جیسے کہ شروع میں بتایا تھا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے بندے پر، جادو بندے کو مریض کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ہاسپٹل میں آپریشن تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر اس جادو کی وجہ سے کوئی مرض لگ گیا ہے، اس مرض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، اس کی دوائی ہے، اگر اس مرض کا علاج کروا لیا جائے، جو ہی اس کا علاج ہو جائے گا جادو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو اگر ہوا تو علاج نہیں ہو سکتا، اس کا علاج جو ہے جادو ٹوٹنا ہے، وہ بھی جادو کے علاج میں سے ایک علاج ہے۔ اگر اس کا مثلا ہاتھ شل کر دیا، ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ہے یا اس کے جسم میں کہیں بھی، تو اگر اس حصے کا علاج ہو جائے دوائیوں کے ذریعے تو وہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا وہ تقریباً 6 مہینے رہا تھا، اور 3 راتیں جو ہے آپ پر زیادہ سخت تکلیف ہوئی، تو اس وقت یہ جادو ٹوٹا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا محمد اشتکیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم۔ تو جبریل نے دم کیا، کیا تھا؟ بسم اللہ یرقیک عن کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پر رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، عن کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، اور ہر نفس اور آنکھ کے شر سے
جو کہ حسد کرتی ہے، اللہ یشفی کا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقی کا، پھر دوبارہ کہا اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الطب میں ہے، اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، کیا تھا اس کا اثر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ کام کر لیا ہے، لیکن جبکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا تعلق، اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تبلیغ پر تھا، نہ آپ کی وحی پر تھا، آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی صرف اور صرف آپ کے ذاتی معاملات پر۔ وفی البخاری کان یری ان یأتی النساء ولم یأتیہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا ہم بستری کا تو آپ سمجھ بیٹھتے کہ میں نے کر لی ہے، ہم بستری کر لی، جبکہ آپ نے ہم بستری نہیں کی ہوتی تھی۔ جادو اس پر ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے کہ جادو کی ایک قسم ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنے کا جادو، میاں اور خاوند کو بیوی سے دور کہ وہ ہم بستری نہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جادو کیا ہے انہوں نے، یہودیوں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس نہ جا سکیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انہوں نے اڑا دیا، یہودیوں نے، کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، ان کی کوئی نسل ہوگی نہیں، کوئی بھی بیٹا ان کو پیدا ہی نہیں ہوگا، کسی کو، نہ صحابہ کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نسل بند کر دی ہے ہم نے جادو کے ذریعے۔ تو پہلا بچہ کون سا پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی؟ اور ایک تو یہ تھا کہ عام مسلمان جو تھے وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں اس کا کیا حقیقت ہے، یعنی یہ جو جادو کی بات اڑا رہے ہیں، بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا کون تھا؟ اور اس کو جو گھٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کا نام بہن کا بیٹا تھا، بھانجا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ام عبداللہ اسی بنا پر رکھی گئی، ام عبداللہ، جبکہ ان کا کوئی اولاد نہیں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن ان کی کنیت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی لے کر آئی ان بچے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور اپنے منہ میں چبائی اور اپنا تھوک اور کھجور جو تھوڑی بہت میٹھی جو مکس ہو چکی تھی تھوک میں، وہ تھوک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈال دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا، ان دنوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ اسٹیٹ کے حاکم تھے، امیر المومنین تھے۔ کئی لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوئی بغاوت کی تھی شامی حکومت کی۔ شامی حکومت الگ تھی اور مکہ حکومت الگ تھی۔ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور شامی حکومت عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے مروان کے ہاتھ میں تھی، پھر عبد الملک، پھر ان کا بیٹا ولید، اور اسی دور میں حجاج بن یوسف حملے کر رہا تھا شامی حکومت کی طرف سے مکہ کے اوپر، مکہ کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے۔ دو فوجیں لڑ رہی تھیں، باغی اور حکومت نہیں لڑ رہی تھی، دو حکومتیں لڑ رہی تھیں۔ دو حکومتیں جب لڑیں تو ایسے جیسے دو مسلمان آپس میں لڑیں، کوئی بھی کسی کو باغی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ابن باز رحمہ اللہ جو کہ سابقہ مفتی اعظم ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا جادو کے علاج کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے فتوے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جادو کا علاج ہے، اس کی دوا ہے۔ انہوں نے آیات سحر یہ اپنے فتوہ میں ذکر کی ہیں، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ اس میں جادو کے متعلق آیات ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے 119 نمبر آیت، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ جادوگروں کے بارے میں 119 نمبر آیت۔ سورہ یونس میں ہے 82 نمبر آیت،
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اور سورہ طٰہٰ میں 69 نمبر آیت 69 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سورہ طٰہٰ 69 یہ 3 آیتیں ہیں. اور سورہ کافرون بھی پڑھی جائے. سورہ کافر قل یا ایھا الکافرون اور پوری سورت قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 4 قل. اور شیخ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ہر سورت جو ہے یہ 4 قل 3 بار پڑھے جائیں پھر دعا کی جائے. یہ رقیہ ہے. اس کے بعد یہ دعا کی جائے اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت شافی اشفہ انت شافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما. بار پڑھیں اس دعا کو بھی. پھر رب الناس اذہب البأس اشفہ انت شافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما. اور اسی طرح وہ دعا جو جبریل علیہ السلام نے پڑھی تھی بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل شر نفس ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ بھی 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں. اور پھر اس کی اور دعا آپ شفا کی دعا کریں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کسی بھی مریض کے پاس گئے ہیں آپ خالی یہ دعا پڑھیں 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں چاہے وہ جادو کا مریض ہے یا کوئی بھی مریض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ضمانت دی ہے شفا کی اگر بشرطے کہ اگر اس مرض میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی. اگر اس نے موت کسی اور وقت میں آنی ہے کسی اور مرض میں آپ کے اس 7 دفعہ پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ شفا اس کو ہوگی اس کو شفا ملے گی. اب اس بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے دیں چاہے سارے ڈاکٹر جواب دے دیں ہمارا ایمان ہے کہ اس کو شفا ملے گی. تو یہ دعا تو ہر بندے کو آنی چاہیے کیونکہ یہ عیادت کی دعا دعاؤں کی کتاب میں ہے. عیادت کے وقت کی دعا ہے. اور ہم نے کیا سنت بنایا مسجد میں بس پرچی بھیج دیتے ہیں. جمعے کے دن ایک اعلان چل رہا ہوتا ہے فلاں کا نام فلاں نے بھی کہا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اوپر کوئی دعا ہے کسی کی؟ تو صحابہ بھیجتے اپنی نام بھیجتے میرے لیے بھی دعا میرے لیے بھی دعا میرے لیے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے. لیکن مریضوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ جب مجھے یا آپ کو کسی کو بھی پتہ چلے فلاں بندہ مریض ہے اس کے گھر میں جانا اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے. جب ہم سنت چھوڑ دیں گے تو اس کی جگہ پر بدعت کا درخت کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح یہ دعا اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک صبح شام کی دعا میں نا آپ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات. اعوذ کہتے ہیں نا اعوذ کی جگہ پر اعیذ کریں. جب دم کرنا ہو تو اعیذک اگر بچہ ہے یا مرد ہے اگر بچی ہے یا عورت ہے اعیذکی. اگر 2 ہیں تو اعیذکما. اگر 2 سے زیادہ ہیں تو اعیذکم اعیذکن. تو ان کے لیے کم بھی چل جائے گا. بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک اس درس میں مثال آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر دی ہے کہ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. یہ ہر بندے کا کام ہے. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہی شرعی طریقہ ہے. کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی پڑوسی کوئی رشتہ دار اپنا کہ دور کا کوئی بھی مریض ہو سکتا ہے. اس کے لیے دکانیں کھولنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا ایک کاروبار چلا لے. جی وہ مسجد کا امام صاحب وہ دم کرے گا
یا فلاں جگہ بیٹھا ایک عامل چارپائی بچھا کر درخت کے نیچے، یہ سب بدعات ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک راقی بنا لے، یعنی دم کرنے والا، ویب سائٹ کھولی ہوئی، چینل کھولے ہوئے دم کے چینل۔ یہ تو ہر گھر کی ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کا اللہ سے تعلق نہیں ہے مسلمان، کچھ بھی نہیں آتا تو دعا کر دیں، دعا کر کے دم کر دیں، بس دعا کر دیں آپ، خالی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ دم کر دیں۔ دم کا معاملہ بہت وسیع ہے، اس میں کوئی خاص منتر نہیں ہے کہ ایسا بھی اڑا ہوا لوگوں کے اندر، فلاں کے پاس جو ہے نا ایک دم ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کو بتا گیا، اچھا وہ کیسا دم ہے جو ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کے بعد کوئی خاص فرشتہ اترا تھا یہ دم لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ دم کا معاملہ وسیع ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کچھ بھی دعا کر لیں، یعنی کسی بھی الفاظ میں دعا کر لیں، شرک نہیں ہونا چاہیے اس میں، کسی کا وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگیں اور وہ اس کو دم بنا لیں چاہے۔ دعا آتی ہے آپ کو، ویسے دعا آتی ہے عربی کی دعا، حدیث میں سے یا قرآن کی آیت، اسی کا دم بنا لیں، دم کر لیں۔ تو یہ ساری دعائیں، آیات اور دعائیں پڑھ کے پھر جو ہے شفا کی اور عافیت کی دعا کر کے اس پر دم کر دے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اس مریض کے جسم پر پھونک مار دے، سینے پر یا کہیں کسی بھی حصے پر، ہاتھ پر، سر پہ، کہیں بھی پھونک مار دے، اس میں تھوک کے تھوڑے چھینٹے ہوں، یا پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اور وہ پانی پھر اس مریض کو پلا دیا جائے اور باقی جو بچے اس کے اوپر پھینک دیا جائے، اس مریض کے اوپر اس میں غسل دے دیا جائے۔ اور اگر شیخ فرماتے ہیں کہ اگر 7 پتے بیری، تازہ سبز پتے بیری کے، ان کو کوٹ کے 2 پتھروں کے درمیان پانی میں ملا دیا جائے اور یہ دم کیا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں یہ بیری کے پتوں کے ساتھ پانی میں ملا کے دم کیا، ہم نے بہت سارے مریضوں پر علاج کیا اور اس سے بہت جلدی فائدہ دیکھا۔